وسلم على نبينا محمد. بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہم اپنی عبادتوں کو بڑھا دیتے ہیں، اپنی قرآن کی تلاوت، نمازیں، دعا اور اذکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک جو سب سے بہترین اللہ کے بندے ہوں گے آخرہ میں، وہ حمادون ہوں گے، جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہوں گے۔ تو ہم سب کو بھی ذاکرین میں سے بننا ہے، جو ہمیشہ اللہ کا بہت ذکر کرنے والے ہوں۔ آج کے ذکر سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اللہ عز و جل کسی قسم کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا اللہ عز و جل روزہ رکھتے ہیں؟ کیا وہ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا بالکل نہیں۔ اچھا، تو پھر کیا کوئی دعا یا ذکر؟ سورہ الاحزاب میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہو، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجو۔ اللہ سبحانہ وتعالی اور فرشتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا کہ تم بھی اپنے رسول پر صلوات بھیجو، ان کے لیے رحمتوں کی دعا کرو۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے رسول سے محبت کریں اور کچھ لمحات کے لیے اس کا ذکر کرنا بھول جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجنا بہت ہی زیادہ بہترین عبادت میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب آنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے بدلے بہت ہی زیادہ اجر ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو جتنا بھی ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ الترمذی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابی بن کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں آپ کے اوپر اپنی دعا میں درود بھیجنا چاہتا ہوں، تو میں کتنا حصہ اس کے لیے وقف کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا بھی تم چاہو۔ تو ابی بن کعب نے فرمایا 1/4۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا بھی چاہو، اگر تم زیادہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ابی بن کعب نے فرمایا پھر آدھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا بھی تم چاہو، لیکن اگر زیادہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ابی بن کعب نے فرمایا 2/3۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو چاہو، مگر اگر اس سے زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ ابی بن کعب نے پھر آخر میں فرمایا کیا میں ساری ہی دعا اپنی درود کے لیے رکھ دوں؟ تو ہمارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہاری تمام پریشانیاں تم سے دور کر دی جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ تو اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں، اس صلوات کی مٹھاس کو اپنی زبان میں لے کر آئیں۔ احادیث میں بہت سے آتھینٹک درود ملتے ہیں، جو سب سے چھوٹا ہے وہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرمائیں۔ اور جو لمبا اور مشہور درود ابراہیمی ہے، چلے آئیں اس کو سب پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جتنا زیادہ پڑھیں
درود اتنا ہی کم ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب بھی رسول اللہ کا ذکر آئے تو ان پر درود بھیجیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اور یہ نہ بھولیے گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو وہ ان کی پیروی کرتا ہے، ان کی زندگی کو فالو کرتا ہے، ان کی سنت کو لے کر آتے ہیں اپنی زندگی میں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اور ان کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے آخرہ میں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں آخرہ میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا وہ میرے سے سب سے زیادہ آخرہ میں قریب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ آخرہ میں نصیب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد